یہ کہانی ایک بیٹے کی ہے جس کی والدہ اس کے شادی سے 2 ماہ قبل وفات پا گئی۔ اس غم کے باعث اس نے اپنی شادی کو 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا۔ جب وہ شادی کر کے نئی زندگی شروع کرنے لگا تو اپنے والد کو اکیلا چھوڑ گیا کیونکہ اس کے والد کا کوئی اور بیٹا نہ تھا۔ 5 سال گزرنے کے بعد وہ کبھی کبھار اپنے والد سے ملنے جاتا اور کبھی اس کی بیوی بھی ساتھ جاتی، لیکن اکثر وہ اپنے خاندان کے پاس چلی جاتی۔ اس کی بیوی ہمیشہ سے مجبور کرتی کہ وہ اس کے خاندان سے ملے، لیکن وہ کبھی اپنی بیوی کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکا کہ وہ اس کے بیمار والد کے ساتھ وقت گزارے۔ جب والد کی حالت بگڑنے لگی تو بیٹے نے فیصلہ کیا کہ والد کو اپنے گھر لے آئے تاکہ ان کی مکمل دیکھ بھال کر سکے۔ والد نے اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہو انہیں پسند نہیں کرے گی اور خود کو بوجھ سمجھے گی، لیکن بیٹے کے اصرار پر والد مان گئے۔ جب والد بیٹے کے گھر آئے تو بیٹے کی بیوی نے انہیں ناپسند کیا۔ وہ کھانے میں صرف ایک ڈش بنا کر دیتی اور بیمار والد کو مجبور کرتی کہ وہ سب کے ساتھ کھائیں۔ وہ والد کے ساتھ بدسلوکی کرتی اور بیٹے کو مشکل میں ڈال دیتی کہ وہ کس کی خوشی کو ترجیح دے، والد کی یا بیوی کی۔ آخرکار بیوی نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ والد کی شادی کروا دے تاکہ کوئی اور ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ جب بیٹے نے انکار کیا کیونکہ والد بوڑھے اور بیمار تھے تو بیوی نے دارالامان میں والد کو بھیجنے کی تجویز دی۔ بیٹا بے بس ہو کر والد کو دارالامان چھوڑ آیا۔ 1 ہفتے بعد جب بیٹا اپنے والد سے ملنے دارالامان گیا تو انہیں وہاں مردہ پایا۔ انہوں نے شدید ڈپریشن کے باعث اپنی جان دی اور بیٹے کے لیے ایک دل گرفتہ خط چھوڑا۔ میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہیں خود سے زیادہ محبت کی ہے۔ میری زندگی سب سے خوشگوار لمحے وہ تھے جب میں تمہیں کھیلنے کی چیزیں اور مٹھائیاں لے کر آتا تھا۔ تمہارے ساتھ وہ سب لمحات میرے لیے انمول تھے۔ مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ میری موت اس طرح ہوگی کہ تم میرے پاس نہ ہو۔ میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ والدین کی اہمیت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں اور بیوی یا شوہر کے دباؤ میں آ کے اپنے والدین کو نہ چھوڑیں۔ جواہرات کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ کھو جائیں، اور والدین ہماری زندگی کے سب سے قیمتی جواہرات ہوتے ہیں۔